السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبر نامے کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو پر کامنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یو پی اسمبلی انتخابات کے بعد صاف ہو گیا ہے کہ اب یہ بے روزگاری، مہنگائی، غریبی جیسے مدعے کوئی انتخابی ایشوز نہیں ہیں، اور کل جو تصاویر نیوز اسٹوڈیو سے سامنے آئی وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ جو لوگ اسے مدعا سمجھتے ہیں ہم اس مدعے کو کبھی عوام تک پہنچنے نہیں دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کی جیت کا جشن اسٹوڈیو میں منایا گیا۔ نیوز اینکرز، ایڈیٹر سے لے کر ہر کوئی ناچتا گاتا نظر آیا، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ ویسے اتر پردیش انتخابات میں بی جے پی کی آسان جیت کے ایک دن بعد مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ انتخابی نتائج عوام کے فیصلے کی عکاسی نہیں کرتے، اور بی جے پی پر انہوں نے دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب اکھلیش یادو نے انتخابات میں استعمال کی گئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی فورینسک جانچ کا مطالبہ کیا تو جانچ کیوں نہیں کرائی گئی؟ بنرجی نے کہا کہ یہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے، بی جے پی نے ووٹوں میں ہیرا پھیری کی ہے اور 4 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور منی پور میں کامیابی حاصل کی۔ ممتا بنرجی نے اکھلیش یادو کو تسلی دیتے ہوئے مایوس نہ ہونے کا بھی مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے۔ ریزرو بینک نے 11 مارچ کو پے ٹی ایم پیمنٹس بینک پر نئے کسٹمر جوڑنے پر روک لگا دی ہے۔ آر بی آئی نے اس کے ساتھ ہی پے ٹی ایم پیمنٹس بینک کی آئی ٹی آڈٹ کرانے کا حکم صادر کیا ہے۔ آئی ٹی آڈٹ کے معنی ہے کہ کمپنی کے آئی ٹی انفراسٹرکچر یعنی کہ سافٹ ویئر کتنے گاہکوں کا بوجھ اٹھانے میں اہل ہے، اس میں کیا خامیاں آ رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں، ان سب کی جانچ ہوگی۔ آر بی آئی نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ پے ٹی ایم پیمنٹس بینک کو نئے کسٹمر جوڑنے کے لیے آر بی آئی کی اجازت لینی ہوگی، اور آر بی آئی کے ذریعے آئی ٹی آڈٹس کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ہی نئے گاہکوں کو جوڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ دہلی ہائی کورٹ نے جمعے کو نظام الدین مرکز میں پورے مسجد احاطے کو پھر سے کھولنے پر مرکز سے اپنا رخ واضح کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ ساتھ ہی ہائی کورٹ نے پوچھا ہے کہ مذہبی مقام کو پوری طرح سے کیوں نہیں کھولا جا سکتا۔ مرکز میں کووڈ پازیٹیو معاملوں میں تیزی کے بعد 3 مارچ 2020 سے احاطے کو بند کر دیا گیا ہے۔ وقف بورڈ نے مذہبی مقاصد کے لیے شب برات رمضان کے آنے والے مہینے کے مد نظر احاطے کو پھر سے کھولنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مرکز کی طرف سے پیش ہوئے وکیل نے گزشتہ سماعت میں کہا تھا کہ پہلے 5 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس سال بھی مذہبی تہوار میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بینچ نے پوچھا کہ اگر پہلی منزل کو کھولنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو بقیہ حصے کو کھولنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس گزارش پر کہ مذہبی تہواروں کے سلسلے میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو باقی حصے کو کھولنے میں کیا اعتراض ہے، یہ عدالت نے حکومت سے سوال کیا ہے۔ وہیں اب حکومت کا کیا جواب ہوگا یہ اب اگلی سنوائی میں دیکھا جائے گا۔ سعودی عرب میں کورونا پابندیاں ختم ہونے کے بعد مسجد الحرام میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے سماجی فاصلے کے بغیر جمعے کی نماز ادا کی۔ ہر عمر کے بچوں کو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ رواں برس بڑی تعداد میں لوگ حج ادا کر سکیں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کے لیے اجازت ناموں کی پابندی بھی اب ختم کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ روس سے براہ راست تصادم کے لیے اپنی فوج یوکرین نہیں بھیجے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بیان میں کہا ہے کہ یوکرین میں امریکی فوجی بھیجنے کا مطلب تیسری عالمی جنگ ہوگا۔ براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے امریکی فوج یوکرین میں نہیں بھیجی جائے گی۔ وہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے خلاف مزید کارروائیوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اتحادی روس کے ساتھ خصوصی تجارتی تعلقات ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد مزید سختی کرتے ہوئے روسی فوڈ، شراب اور ہیروں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان پابندیوں میں روسی معیشت کے کئی دستخطی شعبوں سے اشیاء کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع کے مسلسل طول پکڑنے کے پیش نظر دنیا کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ روس کرائمیا الحاق کے وقت دنیا خاموش نہ رہتی تو یوکرین میں آج بحران نہ ہوتا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بیان میں کہا کہ روس یوکرین تنازع سے ترک عوام پریشان ہے۔ یوکرین روس کے خلاف تنہا رہ گیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے نے دنیا بھر کے ممالک کے جغرافیائی سیاسی اندازوں کو تہوبالا کر دیا ہے۔ ترکی کو، جس نے نیٹو کے ایک رکن ہونے کے ناطے کیف اور ماسکو کے درمیان ایک نازک توازن قائم رکھا ہوا ہے،
اب یہ جنگ کچھ سخت انتخاب کرنے پر انہیں مجبور کر رہی ہے، اور اب ایسے میں ترک صدر کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ یا تو یوکرین کا ساتھ دیں یا پھر ماسکو کا۔ یہ گھڑی ترکی کے لیے کافی کٹھن ہے۔ چین میں 90 لاکھ سے زائد آبادی کے شہر چینگچون میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے سبب حکام نے لاک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے اور اسکولز بند کر دیے گئے ہیں۔ شمال مشرقی صوبے جیلن کی دارالحکومت اور ایک اہم صنعتی اڈے چانگچون میں شہری حکام نے شہریوں کو گھر پر رہنے کا حکم دیا ہے اور روزمرہ ضروری اشیاء کے لیے ہر 2 دن میں ایک شخص کو خریداری کی اجازت دی ہے۔ حکام نے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی مکمل بند کر دی ہے۔ اسکولوں اور کاروباروں کو بند رکھنے کا حکم دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹنگ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ 2020 میں کورونا وبا کے ابتدائی دنوں کے بعد رواں ہفتے پہلی بار چین میں کورونا وائرس کی یومیہ کیسز کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صرف 3 ہفتے قبل شہر میں کورونا کے یومیہ کیسز کی تعداد محض 100 تھی، لیکن انتہائی تیزی سے پھیلنے والا ویرینٹ اومیکرون وبا سے نمٹنے کے لیے چین کی زیرو کووڈ اپروچ کے لیے یہ بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف آپ رخ کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔